The next topic, or the first topic rather, we're going to start with. The topic is, as I said earlier, no to terrorism. Why ISIS is un-Islamic. Why the killing of innocent human beings is un-Islamic. How oppression can lead to radicalization. یہ ہمارا ٹاپک رہے گا. اس عنوان کے اوپر جو بات کریں گے وہ جناب زید پٹیل. زید پٹیل جو ہیں وہ فاؤنڈر ٹرسٹی ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی, اور وہ چیئرمین ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے آف I+ TV. How many of you out here have heard of I+ TV? Okay, there's a sizable section, mashallah. So this topic will be basically go into the various misconceptions that are there. And this is also going to be an effort on the part of All India Dawah Centers Association to de-radicalize. What do I mean by that? We as a community, at times, we have to raise a hand. We have to come forth and deal with the challenges that face the community, deal with the problems that come before us. So a de-radicalization series, ongoing series, ہمارے یہ programs continuously چلتے رہیں گے. So this program today is one of such programs, to deal with extremism and to stop extremism, all kinds of extremism. So I request Brother Zaid Patel to please cover the topic. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال تعالى في كلامه المجيد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear brothers and sisters, میرے بھائیوں اور بہنوں, respected guests and organizers, آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں. ہمارا موضوع ہے ٹیررزم, آتنکواد. خاص طور سے ہم آئسس, جسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے. سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں, ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہوگا. یہ کیا ہے؟ بوٹل آف واٹر, یہ پانی ہے. اب مان لیجئے کہ اگر یہ پانی کی بوٹل میں تھوڑی مٹی چلے جائے تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسے پانی ہی کہیں گے. تھوڑا مٹی چلے گئی پھر بھی پانی ہی ہے. لیکن مان لیجئے کہ اگر اس پانی کی بوٹل میں تھوڑا پاورفل زہر ڈال دیا جائے تو کیا اس کے بعد ہم اسے پانی کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ لو پانی. یہ لو پانی کہنا صحیح ہوگا؟ یا کوئی اگر میڈیا اسے پبلسائز کرے یہ پانی ہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ اسے زہر کہنا ہوگا. صحیح بات, سچی بات یہ ہے, اسے زہر کہنا ہوگا. This can no longer be referred as water. یہ پانی نہیں ریفر کیا جا سکتا, اسے زہر کہنا ہوگا. اب یہاں صحیح بات کیا ہے کہ ایک سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ آ رہا ہے اور کئی سارے ایسے کام کر رہا ہے جو بیسک اسلامک ٹیچنگز کے خلاف جا رہا ہے, جو بیسک بنیادی ٹیچنگز کے خلاف جا رہا ہے, اور جو اسلام نے ایک انسان کی ویلیو سکھایا ہے, جو اسلام نے ایک جان کی ویلیو سکھایا ہے, جو اسلام نے ظلم کے خلاف تعلیم دی ہے, وہ ساری تعلیمات کو بریک کر کے ایک پرٹیکولر ایسی انڈرسٹینڈنگ ان دا نیم آف اسلام لائی گئی ہے جسے وہ لوگ اسلام کے نام میں پریزنٹ کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ. اور جو چیز پروموٹ کی جا رہی ہے اور جو چیز کیری فارورڈ کی جا رہی ہے اور جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے, تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اصل میں اسلام ہے یا نہیں ہے. تو دیکھنے کے لیے آئیے ہم کمپیئر کرتے ہیں جو آئسس کا کام ہے اور جو اسلام کی تعلیمات ہے, اسلام کی ٹیچنگز ہے اور آئسس کے ایکشنز ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ایک بہت پاپولر مسکنسیپشن بہت سارے مسلمز کے ذہن میں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب تو میڈیا کے ذریعے ہی تو سنا ہے ہم نے کہ آئسس ایسی ہے ایسی ہے, یہ میڈیا کے ذریعے سنا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں مسلمز نے یہ دیکھا کہ میڈیا نے ایک آنیسٹ رول, ایک انصاف والا رول نہیں پلے کیا. کئی کیسز میں
مسلم پاپولیشن نے عام طور پہ یہ دیکھا کہ میڈیا نے جو ایک انپریجوڈسڈ رول پلے کرنا چاہیے تھا, جو انہیں ایک صحیح انفارمیشن صرف لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنا چاہیے تھا, لیکن ویسا پوری آنیسٹی سے ہر بار نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ایک پرسیپشن مسلم کمیونٹی میں کہیں پیدا ہوا. اسی وجہ سے جب آئسس کے بارے میں بھی انفارمیشن لوگوں تک پہنچی کہ آئسس یہ کر رہا ہے, تو ایک پہلے فرسٹ تھاٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ آئسس جو کر رہا ہے یہ چیز کیا سچ مچ ہو رہا ہوگا یا بس رپورٹنگ ہے, ان کے نام میں بس بتایا جا رہا ہے, جسٹ پروپیگنڈا ہے. تو کہیں ایک ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر مائنڈ میں آنے لگا. لیکن برادرز ایکچولی اگر ہم دیکھیں کہ آئسس کا کیس ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. فرسٹ فیکٹر یہ ہے, آئسس ایک میڈیا میں ایکٹیو آرگنائزیشن ہے, یا اسے ایکٹیو رکھا گیا ہے یا ہونے کا موقع دیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے ان کا خود کا اپنا آفیشیل نیوز لیٹر ہے جو انٹرنیٹ پر ریلیز ہوتا ہے, دبیق نام کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری ویڈیوز روٹینلی ریگولرلی ریلیز ہوتی ہے, اور سم ہاؤ وہ چیز رکتی نہیں ہے. سم ہاؤ جو بین ہونی چاہیے تھی وہ بین نہیں ہوتی, بلکہ آفیشیلی بہت زمانے تک چلتی رہی, اور بہت زمانے تک بہت ہی کامن اور اوپنلی چلتی رہی. پھر کچھ ریسٹرکشنز بھلے ہی لگائے گئے, پھر بھی اٹس انشورڈ دیٹ یہ ویڈیوز کامنلی اویلیبل رہے. دیر از سم ریزن بیہائنڈ دس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ سب جھوٹی باتیں تھی تو انہیں بولنا چاہیے تھا, کہیں کچھ کہنا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کے بارے میں غلط بات انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ ان کے آفیشیل سٹیٹمنٹس, ان کے آفیشیل میگزین, ان کے آفیشیل ویڈیوز وغیرہ میں یہ ساری چیزیں جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اوپنلی کی جا رہی ہے. تو اب برادرز اینڈ سسٹرز, ہم لوگ یہ چیز کو ایک بہت ہی صحیح طور پر, بہت ہی ایک انپریجوڈس انداز میں ہم اینالائز کر رہے ہیں کہ واٹ از دا فیکٹ, سچویشن کی حقیقت کیا ہے. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8, وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی اور ظلم کرنے پر نہ لے جائے, انصاف کرو, یہ تقویٰ کے قریب ہے. یہ بیسک ہے تقویٰ کا, بیسس ہے تقویٰ کا, تقویٰ کا ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی تم ظلم مت کرنا, تم ناانصافی مت کرنا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 135, اللہ رب العالمین نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اے ایمان والو انصاف کے لیے گواہ بن کر, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے اپنے خود کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے امیر کے خلاف یا چاہے غریب کے خلاف. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اٹس ریکارڈڈ ان مسند احمد, آتھینٹک چین آف نریشن ہے. انہوں نے کہا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا, مظلوم کی بد دعا سے بچو چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. وان کان کافرا, کلیئر ورڈز ہے, چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسلم کے ساتھ انصاف, کوئی نان مسلم ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرو تو بھی چلے گا. کلیئرلی دیا ہوا ہے چاہے وہ کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کے مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, کوئی بیریئر نہیں ہوتا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, سب کے رائٹس دیے جانے چاہیے, سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایک انسان کی جان کی ویلیو ہونی چاہیے, اور ویلیو والی آیت تو بہت پاپولر ہے, بہت کامن ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ساری جو پریشانیاں آتی ہے اس کے اندر کئی سلور لائننگز بھی ہوتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں, جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, آج وہ بات کر رہے ہیں. آج یہ قرآن کا ورس بہت کامن ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ایک لٹریٹ پرسن ہوگا جو ویل ریڈ ہوتا ہے جسے اس آیت کے بارے میں نہیں پتا ہے. یہ آیت میں کیا آتا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32. اور میں آپ سب کو بھی انکریج کروں گا کہ ہم سب کو یہ آیت پتہ ہونی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے, جس میں دیا ہوا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی نے اگر ایک جان کا قتل کیا, سزا کے طور پر نہیں, جو کرائمز کی سزا کے طور پر دی جاتی ہے ایز اے اسٹیٹ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ایسے کوئی ایک معصوم جان کا قتل ہو تو فکأنما قتل الناس جميعا, ایسا ہے جیسے سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. ایک جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. اور غور کریے یہ ساری آیتیں جو آتی ہے, جو ساری حدیثیں اس ٹاپک پر ہے, نفسن, اس کے اندر ورڈ نفس آتا ہے, مطلب پرسن. اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے مسلمن, مسلم کا قتل کیا, یہ نہیں کہا گیا. کسی بھی جان کا قتل کیا جائے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, یہ ہم سب کے لیے بہت درد و تکلیف کی بات ہے.
تو برادرز اینڈ سسٹرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جان کا قتل کر دیا گیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا گیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. کسی ایک جان کو بچا لیا جائے تو ایسا ہے جیسے سارے کے سارے انسانوں کو بچا لیا. ایک جان کی یہ قدر ہے اسلام کے اندر, کسی ایک لائف کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ویلیو آف لائف یہ بتایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہے لائف کے تعلق سے. جو جانیں قتل کی گئی, اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے کہ الگ الگ حدیثوں میں جو الگ الگ ورڈز آئے ہیں, کہیں صلاح ذکر ہے تو عبادت کی جہاں چیکنگ ہوگی وہاں پر صلاح کی بات ہے, لیکن جہاں پر حقوق العباد کی بات ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی چیکنگ ہونے والی ہے, جس چیز کا انصاف ہونے والا ہے انسانوں کے درمیان, وہ لائف کے تعلق سے ہے. اسلام نے تو لائف کی یہ ویلیو بتائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں من قتل معاہدن, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی نے اگر ایک ایسے شخص کا قتل کر دیا جو معاہد ہے, مطلب جس کے ساتھ میں معاہدہ ہے, ٹریٹی ہے, اگر ایسے ایک انسان کا قتل کیا جاتا ہے اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, من قتل رجلا من اہل الذمہ, جو کسی ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے جو اہل الذمہ میں سے ہے, مطلب ایک نان مسلم ہے جو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے, ایسے کسی پرسن کا قتل کیا جائے تو ایسا ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. مطلب ان دا لائف آفٹر ڈیتھ جو جنت کی خوشبو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنے اتنے سالوں کے ڈسٹنس سے یہ جنت کی خوشبو مل جائے گی. مطلب ایک ڈسٹنس ہے جو آدمی سفر کر رہا ہے اور اتنے سال دور ہے تو بھی اسے جنت کی خوشبو ملے گی, لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ساری جانوں کا قتل کیا جاتا ہے اور کتنی سارے پرابلمز ہیں. میرے ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, فیکٹ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ایک سچے رسول ہیں, جو سارے رسولوں کے پروفٹس, میسنجرز, مارگ درشک, اس سیریز میں لاسٹ میسنجر ہے. ان کے پاس وہ میسج تھا جس سے سارے انسانوں کے اندر امن, شانتی, سچائی کا پیغام, انسانوں کا تعلق ان کے کریٹر کے ساتھ جوڑا جائے. وہ میسج کے ساتھ وہ آئے تھے اور انہوں نے کئی پروفیسیز کی, انہوں نے کئی پیشن گوئیاں کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری جو یہ پیشن گوئیاں ہیں جو آلریڈی سچی ہو چکی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. قرآن خود ایک بہت بڑا پروف ہے سارے وہ انسانوں کے لیے جو چیک کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ سارے انسانوں کو انوائٹ کیا گیا قرآن کی طرف. انہوں نے پروفیسائز کیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق, ان کی تھروٹ سے آگے نہیں بڑھے گا. مطلب اس کے اندر ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, ان کے اندر وہ ورسز پڑھنا ہوگا, پڑھیں گے لیکن اس کے اندر سے انڈرسٹینڈنگ کریکٹ نہیں ہوگی. اب ہم آتے ہیں آئسس کے ٹاپک پہ واپس. دیکھیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, مسلمز کے اندر بہت سارے گروپس ہیں, ہم جانتے ہیں مسلمز میں بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن آئسس کے تعلق سے ایک بات ہے کہ سارے کے سارے مسلمز چاہے جس کسی انڈرسٹینڈنگ کے ہیں, سب کے سب اسے غلط کہتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی, سب کے سب اگر یونانیمس ہو گئے وہ چیز رانگ نہیں ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں فل یونانیمٹی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرز میں کوئی اسکالر نہیں جو انہیں بیک کر رہا ہے, اور جو ان کے پاس ہے وہ ایک پرٹیکولر میتھڈالوجی ہے. اور اگر غور کیا جائے وہ کون سی میتھڈالوجی ہے, وہ میتھڈالوجی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وارن کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ ہوں گے جو خوارج ہوں گے, اسلام سے باہر نکل جائیں گے, وہ لوگ اسلام سے باہر نکل جائیں گے. یہ واٹر سے باہر نکل کے پوائزن کی کیٹیگری میں چلے آئے گا, اگر تھوڑا پوائزن چلا گیا تو واٹر کی کیٹیگری سے باہر چلے گیا. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ باہر چلے جائیں گے. کیسے؟ دیکھیے ان کے اندر کچھ ایسا بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر امن شانتی وناش کرنے والے لوگ ہوں گے وہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اور ان کی ٹیچنگ سے کانٹرڈکٹ کرنے والی باتیں ہیں ان کی. خوارج کی میتھڈالوجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی میں بہت فرق ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میتھڈالوجی خوارج کی. دیکھیے اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے سارے انسانوں کے لیے, کیونکہ نمبر 1 سارے انسانوں کا قتل کرنا وہ جائز سمجھتے ہیں. خوارج اور آئسس کی یہ میتھڈالوجی ہے کہ وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ انیسنٹ سویلینز کو جا کے مارا جائے. ان کی یہ میتھڈالوجی ہے جو ان کی رائٹنگز, ان کی میگزینز, ان کی ویڈیوز سے کلیئر ہے, وہ پرمیسیبل سمجھتے ہیں کسی بھی معصوم انسان کو دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے مار دیا جائے, اٹس پرمیسیبل. نان مسلمس تو نان مسلمس, کیا آپ کو پتا ہے کہ 99.99% آف مسلمس ان کے نزدیک نان مسلم ہیں. 99.99% مسلمس یعنی ان کے علاوہ باقی جتنے بھی دنیا میں ہیں جو 99.99% مسلمس ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں اکارڈنگ ٹو دیم. اور یہ ان کی ایک پرٹیکولر فلاڈ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں پر کسی کو بھی ماریں گے. فیکٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنے مسلمس کو مارا ہے
اتنے نان مسلمس کو نہیں مارا ہے. فیکٹ تو یہ ہے کہ جتنا ٹیررزم انہوں نے مسلمس میں پھیلایا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں رمضان اٹیکس میں دیکھا گیا کہ انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹی مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا, اسے بھی ایک پرمیسیبل ٹارگٹ سمجھا, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں خاص مقام بتایا تھا کہ یہاں پہ جو شخص فساد کرے گا اللہ اس شخص کو برباد کرے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے جو مسلمس کے لیے بہت بڑا ٹیرر ہے, جو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور ان کے پرابلم کو سمجھنا, آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم زہر کو کہیں گے پانی ہے, زہر کو پانی کا پروپیگنڈا دیں گے, تو آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک ظلم کیا. ظلم یہ کیا کہ پانی تو نیسیسٹی آف لائف ہے, پانی کو اگر زہر کہہ دیا جائے, زہر کو پانی کہہ دیا جائے, تو دونوں پرابلم ہیں. انصاف کی بات کیا ہے, زہر کو زہر کہنا ہوگا اور پانی کو پانی کہنا ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا, fairness demands that we should speak facts about the situation and present it before the world. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پروپیگنڈا چل رہے ہیں, اور وہ پروپیگنڈا کے اندر کئی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آؤ عراق آؤ, ہجرت کرو ٹورڈز عراق, لیکن عراق اینڈ سیریا کی ہاف پاپولیشن وہاں سے ہجرت کر کے جا رہی ہے, اور جانے والوں کی پراپرٹی اور مال کو لوٹنا انہوں نے جائز بنا رکھا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, یہ کیا ہے, یہ کیا اسلام ہے, یا یہ اینٹی اسلامک یا ان اسلامک چیزیں ہیں. فردر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئسس کی جو تھنکنگ ہے اور جو میتھڈالوجی ہے وہ کلیئر ہے. ان کی میتھڈالوجی ہے تکفیر کی, اور تکفیر کی میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو انہوں نے سکھایا کہ انہوں نے ویلیو کرنا سکھایا. اگر کسی شخص سے غلطی ہوتی ہے تو ٹالرنس ایک چیز ہوتی ہے. بھائی ٹالرنس کی انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹالرنس کے اندر ایک ٹالرنس ہوتی ہے کہ ایک ایشو کے اندر میرا یہ ویو ہے, آپ کا یہ ویو ہے, آپ نے ریسرچ کیا, میں نے ریسرچ کیا, ہم دونوں الگ الگ ویوز پہ آئے, تو ایون اف آئی ڈونٹ اگری وتھ یور ویو آئی ایم ٹالرنٹ وتھ یور ویو, مطلب دونوں میں رواداری ہو, دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ایک مزاج ہو. آپ دیکھیں گے آئسس کی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے کسی بھی ویو سے اگری نہیں کرتا وہ نان مسلم ہے, وہ کافر ہے. ان کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی بھی ایشو کے اندر آپ ان کے ویو سے ڈیفر کرتے ہو, یو آر ناٹ پارٹ آف دیم, یو آر آؤٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروفیسائز کیا کہ خوارج بہت زیادہ وقت تک نہیں رہیں گے. خوارج کا یہ معاملہ ہے کہ ہسٹری بھی یہی رہی ہے کہ یہ میتھڈالوجی جو ہے بہت زیادہ لمبے وقت تک نہیں رہی ہے. یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سب ریڈنڈنٹ ہو جائے گا تھوڑے ٹائم میں, کیونکہ خوارج کا یہ جو سسٹم ہے, کیونکہ وہ اس میتھڈالوجی کیا ہے وہ تھوڑے ٹائم میں اینڈ ہونے والا ہے, کیونکہ یہ زیادہ سروائیو نہیں ہو سکتے ہیں. جب وہ سب کو کہہ دیتے ہیں یہ سب کافر ہیں, پھر فائنلی کیا ہوتا ہے, وہ خود بچ جاتے ہیں, تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بھی وہ گن چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ دنوں تک سروائیو نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کریں کہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے کچھ معصوم سے لوگ جن کے اندر کچھ ایک اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں عبداللہ ابن مسعود کے ورڈز یاد آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کمپینین آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی رسول, انہوں نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصبہ, بہت سارے اچھا چاہنے والے لوگ ہیں جو اسے پاتے نہیں ہیں. اچھا چاہنا ایک بات ہے, اسے پانا دوسری بات ہے. پروپیگنڈا ایک بات ہے, اس چیز تک پہنچنا دوسری بات ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی اسکالر نہیں ہے. کیسے اسکالر نہیں ہے؟ یہ اسکالر کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ کیونکہ جب اسکالرز ہوتے ہیں تو دے انڈرسٹینڈ دا ہول. دیکھیے ایک شخص ایک آیت کو نکالا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہا ہے, ایک حدیث کو نکال کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے میرے بردرز, ایک ایسا ورژن آف اسلام انہوں نے پروڈیوس کیا جس سے دنیا کے لوگ نفرت کریں. فیکٹ یہ ہوگا کہ اسٹریٹجی بنانے والوں کی شاید اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ لوگ اسلام سے بھی نفرت کریں گے, لیکن اللہ کا پلان الگ ہوتا ہے, کیونکہ سچائی بولنے والوں کو سچائی بولنے کا موقع ملتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے مل پڑتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام جس سے لوگ نفرت کریں. یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی پراپرٹی لوٹنا جائز سمجھا جا رہا ہے. یزیدی ویمن کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو کیا, جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے اپلائی کی کہ کیا ہوتا ہے, بھائی ڈاکٹر ہونا اچھی بات ہے, لیکن ڈاکٹرز میں کچھ ایسے بھی تو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کی کڈنی آرگنز نکال کے اللیگلی بیچ دیتے ہیں. تو ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو ہم سب ڈاکٹرز کو غلط کہیں گے. پانی میں کوئی ایسا بھی پانی ہوتا ہے جو زہریلا پانی ہوتا ہے, تو سب پانی کو غلط بولیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے. آئسس کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں لی which is not really اسلام. ہم دیکھتے ہیں the real scholars of اسلام نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کریٹ کی اور فالو کی, اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, اور کس طرح سے جو ساری جو ٹاپکس ہے جو اس سے سارے ریلیٹڈ ہے اور کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے پروموٹ کی, وہ انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں عام ہونے کی وجہ سے یہ ایک چیز صحیح سمجھی جانے لگی. فائنلی کنکلوژن میں یہ کہوں گا, اور کنکلوژن تھوڑا لمبا ہے, کنکلوژن میں یہ کہوں گا
ایک اور فیکٹ آدمی کو غور کرنا چاہیے, ایک انسان کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اور کئی سالوں سے ایک سٹرگل چل رہا تھا دنیا میں ایک سٹرگل چل رہا تھا. ایک طرف سرٹن کنٹریز تھی جنہیں سرٹن دوسری کنٹریز پر حکومت کرنی تھی. ایک سرٹن سٹرگل پیدا ہوا. اس سٹرگل کے بعد میں آئسس دنیا میں کریٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو آیا اس کی سرکمسٹانسز بھی دیکھنی چاہیے, اور عجیب سرکمسٹانسز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آن دا پلیٹر انہیں سٹیز کے سٹیز مل گئی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آن دا پلیٹر بہت سارا اکوپمنٹ مل گیا انہیں, ملٹری اکوپمنٹ. فائنلی آپ اگر ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ دیکھیں, اگر آپ ان کے اینیمیشنز دیکھیں, آپ ان کے پروڈکشنز دیکھیں, وہاں عراق کے ڈیزرٹ میں وہ لوگ ہاؤ دے ڈوئنگ دس, ان کے پاس اتنے اچھے یونیفارمز کہاں سے آ رہے ہیں کنٹینیوسلی, یہ کہاں سے ہو رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ساری چیزیں ہیں وچ پوائنٹ کہ کچھ تو یہاں پر سیٹسفیکٹری نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو اپیل ٹو دا انسنٹ مسلم ماسز کہ ہم سب کو یونانیمسلی کھڑے ہو کر اس ان اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپوز کرنا ہوگا, اس کے تعلق سے انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں عام کرنا ہوگا, تاکہ کوئی بھی اس چیز کے تعلق سے مس گائیڈ نہ ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا سچویشن ہے کہ سب فیسلٹیز تو انہیں مل گئی, اور آپ دیکھیں گے, میں ایک ہی انسیڈنٹ بتاتا ہوں, یہ پوری سیریز ہے, کس طرح سے ان کی ویڈیوز چلتی رہی, کس طرح سے انہیں پرومیننس ملتی رہی, کس طرح سے وہاں جانے والے لوگوں کے انٹرویوز آتے رہے, کس طرح سے وہ ہائی لائٹ ہوتے رہے. فار واٹ, کیوں اتنا امپورٹنس دے رہے انہیں, اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے, انہیں اگنور کر کے وہاں ختم کر دو, یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی. کیوں میننگ فل طرح کے اٹیکس نہیں کیے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورڈز میں اپنے ورڈز میں نہیں کہوں گا, ولیڈر پیوٹن کے ورڈز میں کہوں گا. اگر آپ یوٹیوب میں جا کر پیوٹن اور آئسس سرچ کریں, آپ کو یہ ویڈیو دکھ جائے گی, مور دین 1 ملین ویوز ہے. پیوٹن نے سوال پوچھا کہ اتنے سارے جو ایئر ریڈز ہو رہے ہیں, سپوزڈلی مور دین 3000 ایئر ریڈز اس ویڈیو کے ٹائم تک ہو چکے تھے. تو پیوٹن نے سوال پوچھا کہ یہ جو ایئر ریڈز اتنے سارے ہو رہے ہیں, آئسس کے پاس جو آئل ویلز ہیں ان کے کنٹرول میں, جس سے ڈیلی کے مور دین 1 لاکھ بیرلز نکل رہے ہیں, جس سے ان کی اتنی ساری انکم ہو رہی ہے, یہ آئل ویلز کو کیوں بام نہیں کیا جا رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے سوال؟ رشیا کا ہیڈ پوچھ رہا ہے. اس کا جواب فائنلی دینا پڑا. تو جواب یہ آیا, ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایئر پلیوشن ہو جائے گا. ہاں, ایئر پلیوشن ہو جائے گا, اتنا پلیوشن اچھی بات نہیں ہے. حالانکہ عراقی آئل ویلز میں جتنا آئل ہے اس سے 20 ٹائم زیادہ آئل کویتی آئل ویلز میں تھا, اور جب کویتی آئل ویلز جلی تھی اس ٹائم کی بات ہے کہ جو ٹوٹل ایئر پلیوشن تھا اس کا آئی تھنک اباؤٹ جو رپورٹس آیا 2% واز ڈیو ٹو دا کویتی آئل ویلز. تو آج یہاں پہ 1/10 گنیں گے تو اس کا کیا ہوگا, 1/20 دیکھیں گے تو کیا ہوگا, 0.1% آف دا ٹوٹل پلیوشن ہوگا اس وجہ سے, اگر یہ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئل کنٹینیوسلی نکلتا رہا, کنٹینیوسلی انلیگل طریقے سے جا کے بکتا رہا, کہاں کہاں ہمیں امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں, کہاں کہاں بکتا رہا کنٹینیوسلی. وہ خود ایک بات سوچنے والی بات ہے, کنٹینیوس ہوتا رہا, ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, لیکن وہاں پر جہاں سے ریونیو نکل رہا ہے اسے نہیں ہٹ کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلم ذرا پلیز ڈونٹ بی سو انسنٹ. آپ دیکھیے وہ ویڈیوز, جو لوگ وہاں جا کے ریٹرن آئے ہیں رو رو کے بول رہے ہیں کہ ہم جو جذبے سے گئے تھے پتا چلا وہاں تو کچھ اور ہی ہے. دے آر چیٹنگ پیپل. لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ان کے جذبات, جو ایک فیلنگ ہے نا کہ اسلامک اسٹیٹ ایک اچھا لگتا ہے نا, وہ فیلنگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے خلیفہ کے نام میں. واٹ ڈو یو تھنک خلیفہ؟ اسکالرز ہیو ایکسپلین, خلیفہ کے رولز میں سے ایک رول ہے کہ جو خلیفہ ہو اسے مسلمز عام طور پہ قبول کیے ہو. اب تھوڑے لوگ وہاں پہ ایک خلیفہ بنا لے, دین از ہی اے خلیفہ. تو ایسے دیکھیں گے تو کتنے بھی خلیفہ بن سکتے ہیں. کیا یہ خود ایک ریزن ہے؟ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے چیٹنگ کی جا رہی ہے مسلم ماسز کے ساتھ میں, اور یہ ہو رہی ہے. اور صحیح چیز یہ ہے, کائنڈلی سی تھرو اٹ, ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. یہ سب چیزیں رانگ ہے. جو صحیح چیز ہے نا, لیٹس ویلیو دا فریڈم دیٹ آور کنٹری از گیونگ اس. لیٹس ویلیو دس فریڈم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا. قرآن کے ورسز ہے جو وار کے خلاف ہے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر انمی بھی امن چاہتا ہے تم بھی امن چاہو, اللہ پہ بھروسہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو, اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی تمنا مت کرو. وصلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. اینڈ اف یو سی آئسس ویڈیوز, get them on, آو. This is Islam. یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ اسلام ہے, یا تو یہ اسلام ہے. فیکٹ یہ ہے, دس از ناٹ اسلام. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو, ہم سب انسانوں کو صرف سچائی کے لیے, یہ جو پرابلم کالڈ آئسس دنیا میں آج آیا ہے, ٹیمپرری ہے, ٹائم بینگ ہے, ڈونٹ وری, بہت لمبا ٹائم نہیں چلے گا. لیکن یہ جو ہے ہم سب کو مل کر اسے کاؤنٹر کر کے اس کے رانگ پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو اسٹرینتھ دے, سمجھ دے, انڈرسٹینڈنگ دے, اور ہارمنی دے ایک دوسرے کو. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ. بارک اللہ فیک اخی زید. اور ویری کلیئرلی انہوں نے اسپیل آؤٹ کیا, بتایا کہ IS کیوں ان اسلامک ہے, اور انہوں نے باقاعدہ دین
کے دلیلوں سے, ایویڈنس سے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ان اسلامک کیوں ہے, کلنگ آف انوسنس جو ہے ان اسلامک کیوں ہے. مگر میرا سوال آپ سے اب یہ آتا ہے کہ ابھی بھی کیوں دوسرے جو ہمارے کمیونٹیز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر رہے ہیں اس پروپیگنڈا کو جو آپ نے بتایا, یا یہ جو ایکسٹریمزم جو پھیلایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ میں بہت آنیسٹلی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور بہت ہی ڈائریکٹ ورڈز میں کہوں گا. ان مائی ہمبل اوپینین ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری میڈیا تھوڑا پانی اور زہر کا مکسچر کر رہے ہیں. زہر کو پانی اور پانی کو زہر کا مکس اپ کر رہے ہیں, جس وجہ سے بہت پرابلمز ہو رہے ہیں. دیکھیے, دوستوں کو, اچھے لوگوں کو جو خود خلاف ہے اس چیز کے, اور آنیسٹلی خلاف ہے بھائی, ہم آپ کو بتانے کے لیے کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری سچائی ہے ہمارے کریٹر کے سامنے. ہم آنیسٹلی جو بلیو کرتے ہیں وہ ہمیں بولنا ہے, یہی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خود خلاف ہیں, آپ بھی خلاف ہیں, why are we fighting among ourselves, اور مس انڈرسٹینڈنگس کا پہاڑ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ why not join together, ملیں, انڈرسٹینڈنگ پروموٹ کریں, مل کے اس چیز کو ایٹ لیسٹ انڈیا کے حد تک ہم ختم کریں. اور اگر مس انڈرسٹینڈنگز رکھی جائے گی تو فائدہ کس کا ہونے والا ہے؟ کس کا ہونے والا ہے؟ فائدہ آئسس کا ہونے والا ہے. جب لوگ جو اس کے خلاف ہے آپس میں انرجیز ویسٹ کریں گے تو فائدہ ہونے والا ہے مس انڈرسٹینڈنگ پروموٹ کرنے والے لوگوں کا. صحیح بات تو یہ, لیٹس جوائن ٹوگیدر, لیٹس انڈرسٹینڈ ایچ ادر, لیٹس سالو دا پرابلمز. اور دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیٹس گیٹ ریڈ آف دس پرابلم فار ونس ایٹ لیسٹ فرام آور کنٹری, اور دنیا میں ہو جائے فار بیٹر. تو لیٹس کم ٹوگیدر اینڈ سالو دس تھنگ. اور میں صرف ایک اپیل کر سکتا ہوں, فائنلی صحیح پازیٹیو ایکشن آنا بہت ضروری ہے فرام آل لیولس. پولیٹیکل لیول ہم دیکھتے ہیں کہ فرام دا پولیس اینڈ انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹس, فرام دا میڈیا, سب کے سب مل کر لیٹ اس گیٹ ٹوگیدر اینڈ سالو دس ایشو فار ونس. اینڈ آئی ہوپ دیٹ دس ول گو اوے. And let us not try to promote misunderstandings. The problem is not, we all are human beings. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, ہم سب انسان ہیں, سب کا مالک ایک ہے. Let us connect with each other and let us solve the real problems rather than thinking each other to be problems. ہم سمجھے آپ لوگ پرابلم ہیں, آپ سمجھے ہم پرابلم ہیں, یہ نہیں سولوشن ہے. جو پرابلم ہے اس کو سمجھیں گے. تھینک یو سو مچ. بارک اللہ فیک. اخی زید, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. فضل.